الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر آؤدین سی کے چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ان کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل آؤدین سیکھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھے دین کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر کر اس کام میں گھر بیٹھے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہم دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں، تو آئیں ہمارے ساتھ اس چینل پر سبسکرائب ہو جائیں، اپنی استطاعت کے مطابق اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، سننے والوں کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ چلتا ہوں آج ٹاپک کی جانب۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، موجودہ دور میں ہر انسان پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کو بیماریوں کی وجہ سے سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ اس کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم دعا کی قبولیت والے کام نہیں کرتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرات محترم، دعا کے معنی ہے پکارنا، مانگنا۔ کس سے مانگنا؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا سکون کی خاطر، دل کے اطمینان، اعصاب کی مضبوطی اور فکر کی صحیح رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں قبول کرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، یہ کہ دعا مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں دعا کو مومن کا ہتھیار بھی فرمایا گیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم سب یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ہر کسی کے لبوں پر بس ایک ہی سوال نظر آتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی 100 سال سے دعا کر رہا ہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 20 سال سے دعا کرتا نظر آتا ہے، مگر پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف نہیں ملتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی۔ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک روز حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ علیہ رحمہ سے وہ کیسے؟ آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا وہ 10 چیزیں ہیں جس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان 10 چیزوں میں سے ہم آج ایک کا ذکر کریں گے اور انشاءاللہ بتایا اس پر تفصیلی گفتگو 10 وجوہات وہ کیا ہیں جو حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی
کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہو، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ازل میں لیا تھا، جہاں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی ارواح جمع تھیں۔ ان ارواح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے یک زبان کہا، یعنی ایک زبان ہو کر کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنا وعدہ بھول گیا، مگر صرف مسلمانوں کو اپنا وعدہ یاد رہا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، مگر ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت پہچان تو لیا، مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں حضور کے ذریعے، حضور کی نسبت سے، حضور کی اطاعت سے، حضور کی محبت کی وجہ سے، وہ ہم نے ادا نہیں کی ہیں۔ وہ نمازیں جو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کو ہم جرمانہ سمجھنے لگے ہیں، حج کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ گرمی میں یہ کہتا نظر آتا ہے، رمضانوں میں گرمی بڑی ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن وہ پورے دن کام کرتا نظر آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو احکامات ہم پر اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ نے 10 وجہ ارشاد فرمائی دعا قبول نہیں ہونے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سے آج ہم نے ایک کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز روزے کا پابند بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔